لوگوں کی طرف سے جو مجھے اذیت ملتی تھی اس پہ میں لوگوں کو معاف کر دیا کرتی تھی، لیکن لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات ویسے رکھ نہیں پاتی تھی جیسے میرے تعلقات ان کے ساتھ پہلے اچھے ہوتے تھے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، بس معاف کر دو اور درگزر کرو۔ یہ آیت میری اس لیے بھی فیوریٹ ہے کیونکہ میں الحمدللہ اس آیت پہ اچھے سے عمل کر پاتی ہوں۔ جب تک مجھے علم نہیں تھا، جب تک میں نے قرآن نہیں پڑھا ہوا تھا نا، تب تک تو مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بھی کہا ہوا ہے کہ معاف کر دو، درگزر کرو۔ لیکن الحمدللہ جب میں نے قرآن پڑھا اور جب میں نے قرآن میں یہ آیت پڑھی کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں معاف کر دو اور درگزر کرو، تو مجھے یہ آیت بہت اچھی لگی۔ جب تک قرآن نہیں پڑھا تھا الحمدللہ تب بھی ایسے ہو جاتا تھا بعض اوقات کہ میں لوگوں کو ان کی غلطیوں پہ معاف کر دیا کرتی تھی، لوگوں کی طرف سے جو مجھے اذیت ملتی تھی اس پہ میں لوگوں کو معاف کر دیا کرتی تھی، لیکن پر ہوتا یہ تھا کہ میں لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات ویسے رکھ نہیں پاتی تھی جیسے میرے تعلقات ان کے ساتھ پہلے اچھے ہوتے تھے، کیونکہ مجھے جب ان کی طرف سے کوئی اذیت ملتی تھی نا تو میں پھر ہوتا یہ تھا کہ میں ان سے اچھے سے بات نہیں کرتی تھی۔ وہ بات جو انہوں نے مجھے کہی ہوتی تھی، جس بات سے مجھے اذیت ملتی تھی، وہ بات میرے دل میں ہی رہ جاتی تھی اور اس کی وجہ سے پھر میں ان کو معاف نہیں کر پاتی تھی۔ لیکن جب میں نے اس آیت کو سنا اور جب میں نے لفظ فَاعْفُوا کی ڈیپتھ میں جب میں گئی نا، تو اس میں صرف یہ نہیں کہا گیا تھا کہ تم لوگوں کو معاف کر دو، بلکہ اس میں یہ کہا گیا تھا کہ تمہارے معاملات لوگوں کے ساتھ جیسے پہلے تھے، تم اپنے معاملات لوگوں کے ساتھ ویسے ہی کر لو۔ تو جب میں نے اس کو پڑھا تو الحمدللہ میں نے کوشش کی کہ میرے اندر یہ چیز آ جائے کہ مجھے صرف لوگوں کو معاف نہیں کرنا، بلکہ لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات ویسے ہی کر لینے ہیں، ویسے ہی لوگوں کے ساتھ مجھے اچھا ہونا ہے جیسے میں ان کے ساتھ جب مجھے ان کی طرف سے کوئی اذیت نہیں ملتی، جیسے میں پہلے اچھی ہوتی ہوں ویسے ہی مجھے تب بھی ان کے ساتھ اچھا رہنا ہے جب مجھے ان کی طرف سے کوئی اذیت ملتی ہے۔ تو الحمدللہ ابھی بھی کبھی کوئی حالات ایسے ہو جاتے ہیں، بلکہ عموماً ایسا روز ہو جاتا ہے کہ لوگوں کی طرف سے اذیت ملتی ہے کسی نہ کسی بات سے۔ ہماری طرف سے بھی دیکھیں نا کہ بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے، ہماری انٹینشن نہیں ہوتی کہ ہم لوگوں کو اپنی زبان سے کوئی اذیت دیں، ان کو کوئی تکلیف دیں، لیکن پھر بھی ہو جاتا ہے ایسے کہ ہم کسی کو کوئی بات کر دیتے ہیں جو ہماری نظر میں یہ ہوتی ہے کہ اس بات سے سامنے والے کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح جیسے ہم اپنی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں نا کہ نہیں میرا مقصد یہ نہیں تھا، میں ایسے نہیں کہنا چاہتی تھی، تو ہمیں یہ چاہیے کہ جب سامنے والے کی طرف سے ہمیں کوئی اذیت مل رہی ہے نا تو ہم اس کو بھی وہاں مارجن دیں، ہم اس کی طرف سے بھی یہ سوچیں کہ ہو سکتا ہے اس کی انٹینشن نہ ہو سکتا ہے وہ بیچارہ کسی مشکل میں ہو، کسی ٹینشن میں ہو، اس وجہ سے اس نے یہ بات کر دی ہو۔ تو لوگوں کو مارجن دے کر لوگوں کو معاف کرنا سیکھنا چاہیے ہمیں۔ ابھی بھی جب مجھے کسی کی طرف سے کوئی تکلیف ہوتی ہے تو میں ہمیشہ اس آیت کو اپنے ذہن میں رکھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے لوگوں کو معاف کر دو، لوگوں سے درگزر کرو۔ یعنی جب تمہیں ان کی طرف سے کوئی تکلیف ملتی ہے تو تم اپنے ذہن میں یہ بات مت رکھو کہ میں وقت آنے پہ اس کو جواب دوں گا یا میں اس کو شرمندہ کروں گا۔ پہلے جب میں نے نہیں قرآن پڑھا تھا تو میرے ذہن میں بھی یہ چیز بھی آتی تھی اکثر کہ میں ایک تو لوگوں کی بات اپنے دل میں رکھ لیا کرتی تھی، پھر کبھی ایسا ہو جایا کرتا تھا کہ میں لوگوں کو وہ بات یاد دلا کے ان کو کبھی شرمندہ بھی کر دیا کرتی تھی کہ تم نے فلاں وقت میں مجھے یہ بات کہی۔ لیکن الحمدللہ جب میں نے اس آیت کو پڑھا تو میرے میں یہ چیز ختم ہو گئی۔ الحمدللہ اب میں لوگوں کو دل سے معاف کر دیتی ہوں، درگزر کر دیتی ہوں، جتنی بھی تکلیف مجھے ہو رہی ہو، لیکن پھر بھی میں یہ سوچتی ہوں اگر میرے لیے کسی کو معاف کرنا بہت مشکل ہو رہا ہوتا ہے نا تو میں ہمیشہ اپنے ذہن میں ایک ہی چیز لاتی ہوں
کہ میرے اتنے گناہوں کے باوجود جب اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر سکتے ہیں تو میں لوگوں کی طرف سے ملنے والی چھوٹی سی اذیت پہ لوگوں کو معاف کیوں نہیں کر سکتی؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں کہ ہم لوگوں کو ان کی غلطیوں پہ معاف کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔